بچے کی بات کرتے ہیں. ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس عنوان کو سماعت کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، یہ بہت ہی زیادہ اہم عنوان ہے. اسلام کے خلاف سازشوں کے مختلف انداز، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں کی جاتی ہیں، یہ کس کس انداز میں کی جاتی ہیں، اور پھر ان سازشوں کے ذریعے کس کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس بیان کی ابتدا ہم اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ جسے ہم نے خطبے میں سماعت کیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کامل مومن ہو تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے. اور اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو یہ آیت کریمہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو عظیم پیغام دے رہی ہے. کاش ہم غور کرنے والے ہو جائیں. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے عروج کا سبب بتایا گیا، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کس طرح مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ ایسا پیغام دے رہی ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں پر حالات برے آ جائیں تو ان برے حالات کے اندر وہ مایوس نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، سستی نہ کریں، اور کامیاب ہونا چاہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کا کلام عظیم کلام ہے. اس کی مختصر سی آیت کے اندر اس قدر جامعیت ہوتی ہے. یوں کہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آیت کے اندر علوم اور معانی کا سمندر بھر دیا جاتا ہے تو یہ بات بھی قرآن کی آیت کے سایہ نشان نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ایک آیت میں علوم و معانی کے سمندروں کے سمندر اس میں داخل ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ پر آپ جس پہلو سے غور کریں، آپ کو مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ تینوں حالات آپ اسی آیت کریمہ میں دیکھ سکتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو. یعنی کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، بظاہر دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، تم چاہے کتنے ہی کمزور ہو، لیکن تمہیں ان معاملات کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ تمہیں اپنے معاملات کے اندر سستی نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ غم نہیں کرنا. غم سے یہاں مراد وہ غم ہے کہ جو انسان کے حوصلوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان پر مایوسی چھا جاتی ہے. تو تمہیں سستی نہیں کرنی، تم میں جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو برے کار لا کر اسلام کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور کیسے بھی حالات ہو جائیں ایسا غم نہیں کھانا کہ تم پر مایوسی طاری ہو جائے.
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہیں نصیب ہوگی، غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تم پاؤ گے، مگر ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن ہو تو کوئی تمہاری فتح کا راستہ روک نہیں سکتا۔ یعنی اگر تم بلندی چاہتے ہو اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری زندگی ایک مومن کامل کی زندگی ہونی چاہیے، تمہاری صبح ایک مومن کامل کی صبح ہو، تمہاری شام مومن کامل کی شام ہو۔ اگر مسلمانوں کی آپ 1400 سالہ زندگی کو دیکھیں تو مسلمانوں کا ماضی یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جس میدان میں مسلمان ایمان کامل کے ساتھ گئے تو فوج کم ہونے کے باوجود، اسلحہ و تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح و نصرت عطا فرمائی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ کافروں پر فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ بدر کا میدان ہو، 313 مسلمان ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور سامنے 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ احد کا میدان ہو، 700 مسلمان ہیں اور سامنے 3000 کافر ہیں۔ حنین کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو، یعنی غزوہ خندق ہو کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 اور سامنے کافروں کی تعداد 12000 ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی جنگوں کو دیکھیں تو فارس میں قادسیہ کا میدان ہو، روم کے اندر جنگ یرموک کا میدان ہو، آپ دیکھیں وہاں پر 30,000 مسلمانوں کے سامنے 12 لاکھ کافر کھڑے ہیں، لیکن ہر میدان میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ ایسی آیت ہے کہ جس نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، وہ کبھی گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا ایمان کامل رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ یہاں تک ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہوتا تو آپ تمام فوجیوں سے کہتے ہیں کہ سب اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور غور کرو کہ ہم نے فرائض میں، واجبات میں کیا کوتاہی کی ہے، ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ تمام فوجیوں نے غور و فکر کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے فرائض واجبات میں تو کوئی کوتاہی نہ کی، ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، وہ تو ہمیں یاد نہیں ایسی کوئی بات۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو جنگ کی وجہ سے ہم نے یہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہے، ہم مسواک نہیں کر سکے۔ اب آپ بتائیے کہاں مسواک کرنا اور کہاں کافروں سے جنگ کرنا، اس کا کیا تعلق لگتا ہے؟ لیکن وہ خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، وہ جانتے تھے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہے، اگر تم کامل مومن ہو تب ہی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور بندہ کامل مومن بنتا ہے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ تو آپ نے کہا میدان جنگ چھوڑ دو، سب نہر پر جاؤ اور مسواک کرو۔ تمام کے تمام لوگ، تمام فوجی، سینکڑوں کی تعداد میں فوجی مسواک کرنے لگے۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ یہ سینکڑوں فوجی ایک ساتھ اپنے دانت صاف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، عقلیں تو کام نہیں کرتی لیکن سنت کی برکت دیکھیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دشمنوں کا جاسوس وہ دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے دشمن کو جا کر کہا کہ مجھے یہ تو معلوم نہ ہوا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے میدان جنگ چھوڑ دی ہے اور یہ پیچھے وہ نہر پر ہیں اور وہاں پر سب اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ نہ جانے ان کے لیڈر نے انہیں کیا بات کہی ہے، میدان جنگ چھوڑ کر فوجیوں کا دانت صاف کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دشمن نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس سنت کی برکت سے ایسا روب طاری کر دیا کہ وہ ڈر گئے اور کہنے لگے لگتا ہے مسلمانوں کا تعلق اس قبیلے سے ہے جو انسانوں کو کچا چبا جاتے ہیں، تو یہ اپنے دانت اس لیے صاف تو نہیں کر رہے کہ ہمیں کچا نہ چبا جائے۔ بس ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو
غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، اگر تم کامل مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان، محمود غزنوی جو سومناتھ کے مندر پر حملہ آور ہوئے، طارق بن زیاد کہ جو یورپ کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لیتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جو ایک طرف 50,000 اسلامی فوج لے کر جاتے ہیں اور سامنے 12 لاکھ عیسائیوں کا، صلیبیوں کا لشکر ہوتا ہے۔ ہر مقام پر آپ دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ جب 1965 کے اندر انڈیا نے حملہ کر دیا اور اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہ تھا، اس کی فوج بھی بہت کم تھی، اسلحہ بھی بہت کم تھا، اس موقع پر یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے سارے علاقے جس پر انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے وہ رہنے دے، اقوام متحدہ سے فیصلہ کروا لیں گے۔ انڈیا اس وقت پاکستان سے 8 گنا یا 10 گنا فوجی طاقت رکھتا تھا، لیکن دنیا حیران ہو گئی کہ وہ جنگ جو انڈیا نے شروع کی، اقوام متحدہ میں جا کر انڈیا ہی نے جنگ بند کروائی اور کہا کہ پاکستان سے کہا جائے کہ وہ انڈیا کے اندر جو داخل ہو چکا ہے وہ باہر نکل جائے، یعنی وہ قبضہ کرنے آیا تھا، کئی علاقے پاکستانی فوج نے انڈیا کے قبضے کر لیے۔ اس موقع پر صالحین یہ بیان کرتے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو صالحین یہ کہتے ہیں کہ جب انڈیا کا حملہ ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ رات کو حملہ ہوا، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر گئیں، لوگ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے اور اپنی پاکستانی فوج کا تعاون کرنے لگے اور ساتھ دینے کا انہوں نے عزم کا ارادہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ لوگوں نے خود اس جنگ کے اندر ایسے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جیسے بم گر رہا ہے اور کوئی سبز لباس میں ملبوس بزرگ آگے بڑھتے ہیں اور اس بم کو اٹھا کر وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں، تو لوگوں نے اسے فرضی کہانیاں سمجھا۔ لیکن کوئی اس کہانی کو مانے یا نہ مانے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ انڈیا کی طاقت کہ جس کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے میں پورے پاکستان پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، وہ 17 دن تک پاکستان کی 1 انچ پر قبضہ نہیں کر سکا، ورنہ طاقت تو نہ تھی۔ اب آپ دیکھیں 1965 کے بعد 1971 میں صرف 6 سال گزرے ہیں، ان 6 سالوں میں انڈیا نے کیا کیا؟ مسلمانوں میں قومیت کا تصور، لسانیت کا تصور ابھارا، اور بنگلہ دیشی مسلمانوں اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان ایک لسانیت کی آگ لگا دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں اس لسانیت کی آگ کا یہ نتیجہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کو ایسی شکست نہیں ہوئی جیسی شکست 1971 میں مسلمانوں کو ہوئی۔ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بھیک مانگ مانگ کر، یعنی ان کے پاؤں پڑ کر وہ فوجی ہمیں چھڑانے پڑے۔ اسی طرح آپ عرب اسرائیل کی جنگ دیکھیں تو عرب اسرائیل کی جنگ کے اندر بھی 1967 میں 22 اسلامی ممالک اور وہ اس اسرائیل پر حملہ آور ہوئے کہ جس کا اس وقت محل وقوع یہ تھا کہ اگر آپ اپنی کار میں بیٹھ کر اسرائیل کے ایک کونے سے اپنی کار چلائیں تو 6 گھنٹے میں اسرائیل سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی جس کی لمبائی 6 گھنٹے کی ڈرائیو اور جس کی چوڑائی صرف 3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اتنا چھوٹا اسرائیل۔ اور اس میں 1967 کی جنگ میں عربوں کو ایسی شکست ہوئی کہ اسلامی تاریخ کے اندر مسلمانوں کی ایسی شکست نہ ہم نے کبھی پڑھی نہ کبھی سنی، کہ 22 ممالک بہت بری طرح ہارے۔ اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ ان کنتم مؤمنین والا جلوہ نہ تھا، بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ عربوں کے یہاں یہودی اور عیسائی عورتیں بیوی کی حیثیت سے تھیں، اسرائیلی جاسوس عورتیں وہ عربوں کے حکمرانوں اور سپہ سالاروں، چیف آف آرمی اسٹاف ان کے گھروں میں پہنچی ہوئی تھیں، اور یہ ساری اطلاعات کی مانیٹرنگ کی گئی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اس 1967 کی جنگ میں موجود ہے کہ
غالباً مصر کی ایئر فورس اس کے 500 ایسے لڑاکا طیارے تھے اور ایسے اس کے پاس یعنی سمجھے لڑاکا فورس تھے کہ اسرائیل پر مصر کو فضائی جو ہے برتری حاصل تھی۔ تو مصر کی ایئر فورس نے یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی یکدم 500 طیارے اڑ کر اسرائیل پر بمباری کریں گے اور یہ 500 طیارے اسرائیل کو تہس نہس کر دیں گے اور 1 گھنٹے میں ہم فتح پا لیں گے اور اس طرح مسلمانوں کی ہیبت دنیا پر انشاءاللہ جو ہے وہ چھا جائے گی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہیبت تو کیا چھائی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور عام طور پر جو ایئر بیس ہوتے ہیں اس میں رن وے پر اتنے طیارے ایک ساتھ کھڑے نہیں کیے جاتے، تو بڑے خفیہ طور پر یہ طیارے کھڑے کیے گئے اور یعنی یہ منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ سے 1 گھنٹے پہلے اسرائیلی 2 طیارے آئے اور انہوں نے اس ایئر بیس پر فائر کیا اور 1 یا 2 بم گرایا تو سارے طیاروں میں آگ لگ گئی اور 500 طیارے زمین پر ہی تباہ ہو گئے۔ پھر اس پر تحقیقات کی گئی، یہ کیسے ہو گیا کہ بڑے خفیہ طور پر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ 500 طیارے ایک ساتھ تو کھڑے کیے گئے، اور ایک ساتھ جنگی طیاروں کو کھڑا کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، وہ جانتے تھے، لیکن چونکہ یہ منصوبہ تھا اس لیے بہت زیادہ اس کو خفیہ رکھا گیا اور ایک ساتھ انہیں اڑانا تھا۔ لیکن یہ راز کس نے فاش کیا؟ تو پتہ چلا کہ ایئر فورس کا جو چیف تھا مصر کا، اس کی بیوی یہودن تھی اور وہ اسرائیل کی ایجنٹ تھی۔ اس نے یہ راز وہاں پہنچا دیا اور مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ مصر نے پہلے ہی گھنٹے میں سیز فائر کر دیا اور معذرت کر دی۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ ہم مومن کامل نہ رہے۔ قرآن اور احادیث طیبہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانے سے منع کرتے ہیں، اپنے راز انہیں دینے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب ہم مومن کامل نہ رہے تو پھر یہ ساری حرکتیں کی گئیں اور پھر مسلمانوں کو شکست پر شکست ہوتی رہی۔ پھر اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، ہمیں آج کے درس کے اندر اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو یعنی مایوس نہ ہو، اگر تم مومن کامل ہو تو فتح و نصرت تمہارا ہی مقدر ہے۔ جب مسلمانوں کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں کہ کافر مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے، لیکن جو شکست کے واقعات ہم نے 1967 کے بیان کیے یا 1971 کے بیان کیے، یہ سارے واقعات یہ اس دور کے ہیں کہ جب کفار نے اپنا میدان جنگ چینج کر دیا تھا۔ شاید آپ جو میری بات کا مطلب نہ سمجھے، مطلب یہ ہے کہ 13ویں صدی عیسوی تک کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے اور میدان جنگ میں وہ جنگ کرتے اور انہیں شکست ہوتی۔ 1270 عیسوی میں جب فرانس کو تیونس کے میدان میں شکست ہوئی اور فرانس کا حکمراں جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری زندگی کا جو اس نے تجزیہ کیا اور اپنا تجربہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، میں اپنی پوری زندگی کے اندر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں انہیں میدان جنگ میں شکست دینا ہے تو اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی پالیسی بدل لو۔ پہلے ان کے ذہنوں پر قابو پالو، ان کے نظریات پر تم قبضہ کر لو۔ جب ان کے نظریات پر، ان کے ذہنوں پر تم قابو پالو گے اور ان کا رشتہ اسلام سے، قرآن سے اور تاریخ اسلام سے توڑ دو گے تو پھر تمہیں محنت کی ضرورت نہ ہوگی، پھر ان کے جسم بڑی آسانی کے ساتھ تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ لہذا کفار کی طرف سے ایک عالمی سازش مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی جسے فکری ذہنی جنگ کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے کفار نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اپنی یونیورسٹیوں میں انہوں نے اسلام پر، قرآن و حدیث پر، رسول اللہ کی سیرت پر، فقہ پر پی ایچ ڈیز کرانے شروع کر دیے۔ پی ایچ ڈی کرنے والے کافر اور کرانے والے کافر، یہ سلسلہ آج سے 400-500 سال پہلے شروع ہوا اور آج بھی لندن میں
امریکہ میں، یورپ میں کئی ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جسے چلانے والے بھی کافر ہیں، جس کے اساتذہ بھی کافر ہیں، جس میں پڑھنے والے بھی اکثر کافر ہیں، لیکن وہ اسلام کے مختلف موضوعات پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ان کافروں کا جو نام رکھا گیا وہ نام رکھا گیا مستشرق۔ مستشرق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مشرق کے بارے میں، مستشرق یہ مشرق سے نکلا، اس کے معنی ہے مشرقی علوم کے بارے میں ریسرچ کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ غیر جانبدار ہو کر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی تحریروں کو پڑھیں تو غیر جانبدار وہ نہیں ہوتے۔ پھر مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے جو کتابیں لکھتے ہیں، اور لکھی ہیں انہوں نے کتابیں، اس میں اسلام کی تاریخیں انہوں نے بیان کی۔ مثلا مسواک کرنے کے سائنسی فوائد، نماز، وضو، روزہ، غسل، اسلام کے اصولوں کے جو سائنسی اور عقلی جو فوائد ہیں وہ انہوں نے بیان کیے۔ لوگوں میں ان کا شہرہ ہو گیا، لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سائنسدان بھی ہیں، دوسرے علوم پر بھی مہارت ہے، اور اسلام پر بھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہیں کافر، لیکن یہ اسلام کی سچائی کو مان رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح ہوا یہ کہ ان پر لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہونے لگا۔ پھر دوران تحریر مثلا یوں سمجھے کہ 1000 باتیں انہوں نے کہی ہیں، تو کسی ایک بات پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اعتراض کا انداز یہ ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا، تو اس نے لکھا کہ میں ایک غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تو میرا مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ میرے ذہن میں ایک ذہنی الجھن ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اس پر تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور انداز یہ اختیار کیا گویا کہ یہ وقت کا محقق اپنی ذہنی الجھن دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان اس کے جوابات دینے میں لگ گئے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کے جوابات دے دیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے سوال اور اعتراض سے متاثر ہو گئے، اور ان کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا کر دیا گیا۔ اس طرح ان کا کام چلتا رہا، اور انہوں نے ایک فکری اور ذہنی جنگ کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اس پوری جنگ کا محور کون سی ذات تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے خلاف انہوں نے کوششیں کی، ٹھیک ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد نکالنے کی کوشش کی، شوق شہادت نکالنے کی کوشش کی، سنتوں سے ہمیں دور کیا، ہمیں ماڈرن بنانے کی کوشش کی، یعنی ماڈرن سے مراد یہ کہ دین سے دور، ہمیں قرآن و حدیث سے دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ضمناً ہیں، یہ سب سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ صرف ایک ہی ہے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اور ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ بھئی قرآن کو ہم مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں نا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو رسول کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ ہم سنت کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم جہاد کا شوق رکھتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیثوں کی وجہ سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن کا جو عشق کا رشتہ ہے اور جو والہانہ عقیدت ہے، اس کے اندر جب کمی آ جائے گی تو خود بخود ساری چیزوں میں کمی آتی جائے گی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخ رسول ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، اب چاہے وہ 5 وقتہ نمازی ہو، وہ تہجد گزار ہو، اشراق، چاش، اوابین کبھی قضا نہ ہوتی ہو، روزانہ دن میں 3 بار قرآن کی تلاوت کرتا ہو، میدان جنگ میں جہاد کرتا رہے، اسلام کی خدمت کے نعرے لگاتا رہے، لیکن آپ بتائیے کہ اگر رسول اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا اسے روحانیت مل سکتی ہے؟ کیا اسے ترقی مل سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص کافروں کے لیے کچھ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن نے جو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مومن ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں مجھ سے پیار نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے۔ تو جسے رسول اللہ سے پیار ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی ہلکی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جسے اپنی ماں سے پیار ہے، اپنے باپ سے پیار ہے، وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے،
وہ اپنی ماں اور باپ کے بارے میں ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں تو رسول اللہ سے جو پیار ہے وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ تو ایمان کی جان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمنان اسلام نے جو مستشرقین پیدا کیے، انہوں نے تمام چیزوں پر اعتراضات کیے۔ اعتراض کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اعتراض کا انداز ایسا ہوتا جیسے ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم بھائی غیر جانبدار ہیں، ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے، اس کا جواب دو، اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں میں زہر کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تمام تحریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ ان کا محور رسول اللہ کی ذات تھے۔ رسول اللہ نے 11 نکاح کیوں کیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں اور اولین اور آخرین کا علم دیا گیا جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کا پتہ کیوں نہیں تھا؟ وہ تیمم والا جب واقعہ ہوا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی، وہ والا واقعہ جو ہوا، 70 قاریوں والا جو واقعہ ہوا، تو اگر اللہ کے نبی ہیں تو انہیں پتہ کیوں نہیں تھا؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں سوالان جواباً انہوں نے اپنی کتابوں میں داخل کر دی، اور کسی نے اعتراض کیا تو وہی جواب کہ ہم تو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اگر ہماری تشفی کر دیں تو ہم اس بات سے رجوع کر لیں گے اور ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ان مستشرقین کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک مسلمانوں کی فطرت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی کتاب آئے اور اس پر لکھا ہو کہ فلاں یہ مستشرق ہے یہودی، لیکن اس نے اسلام پر ریسرچ کی ہے، اول تو مسلمان اس کتاب کو پڑھتا نہیں، اور اگر پڑھنے لگے تو ہر جملے پر وہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ کہیں اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تب انہوں نے ایک دوسری چال چلی، اور دوسری چال اس سے زیادہ خطرناک۔ کچھ مستشرقین ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ 9 مسلم بن گئے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اسلام کے اندر بڑی شہرت پائی، مسلمانوں میں مناظرے کرنے لگے، اور پھر وہ اپنی حرکتوں پر اسی طرح کمر بستہ ہو گئے۔ اور پھر ان 9 مسلم مستشرقین نے کچھ مسلمان اسکالر اپنے ساتھ ملا لیے، کچھ نوجوانوں کے ذہن خراب کر دیے، اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے بہت قریب آ گئے۔ لیکن اس میں بھی مسلمانوں کے دفاع کا ایک چانس موجود تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان یہ سوچے کہ یہ 9 مسلم ایک شخص ہے، ابھی اسلام کی حقانیت جانتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ بات کر رہا ہے، ہمیں تو بات اس کی سننی چاہیے کہ جو واقعی اسلام کے اندر ڈوبا ہوا ہو۔ تو پھر انہوں نے آخری جو وار کیا وہ وار یہ کیا کہ کچھ لوگ انہوں نے خرید لیے، اور کچھ اپنے جاسوس اسلامی لبادے میں اسلامی ریاستوں میں عام کر دی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد وہ حاصل کریں، اور اعتماد حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے خلاف بولے فی زمانہ، اس زمانے میں جو برطانیہ کے خلاف بولے، انگریزوں کے خلاف بولے، عیسائیوں یہودیوں کے خلاف بولے، تو لوگ فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں یہودیوں کو مناظرے کا چیلنج کر دے، پھر بیچ چوک میں مناظرہ ہو، عیسائی شکست کھا کر بھاگ جائیں، اس کی شہرت ہو گئی کہ بہت بڑا مجدد ہے اور بہت بڑا محقق ہے۔ جب اس کی شہرت ہو گئی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا، تو پھر آہستہ آہستہ ایک بات اس نے غلط لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی اور اس کا ریئیکشن دیکھا، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو تباہی کی طرف لے گیا۔ یہ جو کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصے نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ ایک عالمی سازش کا اس سے تعلق ہے، اور اس سازش کو آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے جاسوس کس طرح مسلمانوں میں کام کرتے رہے۔ مثلا انٹرنیٹ پر ہیمفر آپ لکھیں تو ہمفرے ایک انگلینڈ کا جاسوس تھا، اس نے ایک ڈائری لکھی، وہ ڈائری دوسری جنگ عظیم میں پکڑی گئی اور جرمنی کے ہاتھ لگ گئی۔ جرمنی والے بھی کافر ہیں، لیکن چونکہ ان کی جنگ تھی انگلینڈ سے، تو انہوں نے انگلینڈ کے راز کو فاش کرنے کے لیے اس کی ڈائری جرمن زبان میں شائع کر دی، اس کا یعنی انگریزی کا جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے۔ پھر فرانس کے ایک اخبار میں یہ ڈائری شائع ہوئی، پھر ایک لبنانی ڈاکٹر نے اس ڈائری کا عربی میں ترجمہ کیا، اور اس کے بعد مختلف زبانوں میں وہ ڈائری جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی، اور تقریباً یہ 300 سال پرانی ایک سازش ہے۔ اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ ہیمفر
یہ ترکی جاتا ہے، مصر جاتا ہے، مختلف ممالک جاتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتا ہے، کہیں اپنے آپ کو علی کہتا ہے، کہیں محمد کہتا ہے، کہیں دوسرا نام رکھ لیتا ہے، بہت زیادہ وہ اسلامی معلومات رکھتا ہے اور وہاں کے جو اسکالر یا علماء ہیں ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ ایسے علماء ڈھونڈتا ہے کہ جو علماء اس کی باتوں سے متاثر ہوں۔ تو اس میں لکھا کہ وہ کہتا ہے جب میں ترکی گیا تو ترکی میں جو مفتی اعظم تھے، میں نے کہا میں ان سے تعلقات بڑھا لوں، اور اگر میں نے انہیں متاثر کر لیا تو پھر پورے ترکی پر قبضہ کرنا میرے لیے آسان ہوگا، یعنی لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ وہ جاتا ہے وہ ترکی کے مفتی اعظم کے پاس جو انتہائی ضعیف العمر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مقبول بندے ہیں، اسلامی لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہنچ کر ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، لیکن چند دنوں میں وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ شخصیت میرے قابو میں آنے والی شخصیت نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ حنفی مقلد تھے، اور وہ جو بھی بات کہتے تو بزرگوں کے ریفرنس سے کہتے، اور بزرگوں کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے تو بے وضو وہ نام نہ لیتے، اگر وضو نہ ہوتا تو کہتے میں وضو کر لوں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ جو امام اعظم سے اور بزرگوں سے اتنی عقیدت رکھتا ہو، وہ اس کے ذہن میں کبھی بھی نئے نئے نظریات پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ 1400 سال سے 1300 سال سے، اور اس دور کے اندر سمجھے گی آپ سمجھے کہ 1000 سال گزر گئے، تو 1000 سال سے 1100 سال سے جو نظریات آ رہے ہیں، جو نظریات صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ہیں، اس شخص کو میں ان نظریات سے ہلا نہیں سکتا۔ تو پھر ہیمفر ایک ایسے نوجوان سے ملا کہ جو اسلامی اسکالر بننا چاہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ علم دین حاصل تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے حاصل نہیں کر رہا، اسے شہرت چاہیے، اسے نام چاہیے، اسے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ بالکل نیا کام ہو تاکہ اس کی واہ واہ ہو۔ اس نے کہا کہ میری اس سے گفتگو ہوئی، تھوڑی گفتگو کے اندر میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے تقلید کے جال سے نکالنا بہت آسان ہے۔ پھر کہا کہ وہ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے امام اعظم پہ بڑی آسانی سے اعتراض کر دیتا، کہتا کہ امام اعظم نے یہ کہا لیکن یہ بات قرآن کے خلاف ہے، کبھی کہتا امام شافعی نے یہ کہا لیکن یہ بات حدیث کے خلاف ہے، کبھی حضرت عمر پہ اعتراض کر دیتا اور کہتا جناب میں تو قرآن مانتا ہوں، حدیث مانتا ہوں، باقی یہ بزرگ جو ہیں میں ان کو نہیں مانتا، جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ تقلید سے آزاد ہے، اور تقلید جو مسئلہ ہے اصل میں تقلید صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ والوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا، ان میں تقوی اور پرہیزگاری ہم سے زیادہ تھی، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، وہ جنت میں پہنچے، ہم بھی انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے تقلید۔ لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بزرگوں کا راستہ چھوڑتا ہے، سب سے پہلے وہ اولیاء کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کہ جو ولی سے دشمنی رکھے گا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں مانے گا، ان پر اعتراضات کرے گا، تو اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے ولیوں پر اعتراض کر رہا ہے اور تقلید سے آزاد ہے، اور اپنے آپ کو امام اعظم امام شافعی سے بھی بڑا مجتہد سمجھ رہا ہے، تو کہا پھر میرا کام آسان ہو گیا، اور پھر میں نے اسے اس سوچ کا حامل بنا دیا کہ قرآن و حدیث تو ہی سمجھا ہے اور تیرے سوا جتنے ہیں سارے مشرک اور بدعتی ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا اسی نوجوان نے، اور ایک اس نے تحریک بنائی۔ ہیمفر یہ کہتا ہے کہ اس کو مالی تعاون میں نے کیا، تو جب مالی تعاون اس کی طرف سے تھا تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں میر صادق اور میر جعفر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ تو جب مسلمانوں میں دنیا کی محبت ہے تو پیسے سے کسی کو بھی غدار کے طور پر خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور ایک گروپ بنا لیا۔ وہ گروپ
وہ عسکری ونگ تھا، یعنی اسے اس نے جنگی تربیت دی، اور لوگ اسے سمجھتے تھے کہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایک لشکر تیار کیا، اور مقصد تھا کہ وہ مسلمان ممالک پر قبضہ کرے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اسی نوجوان نے حجاز پر حملہ کیا اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، مزارات کی توہین کی، انبیاء کے مزارات جو عرب میں پائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات، ان کی توہین کی، انہیں جوتے مارے نعوذ باللہ من ذالک، انہیں شہید کرنے کی کوششیں کی، بعض علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کیا، اور یہ مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے تھے۔ ایک مؤذن جو ہے وہ مینار پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، اور اس نے اذان دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا، تو جیسے ہی نیچے اترا تو اس نوجوان نے اسے بدعتی کہہ کر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی میں لکھا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف یہی مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب مشرک اور بدعتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے وسیلے کو نہیں مانتے تھے، اور جو کہے کہ یا اللہ تو حضور کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما دے، اسے وہ مشرک، کافر اور مرتد سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جب مدینے جاؤ تو نیت یہ کرو کہ مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، اگر تم نے یہ نیت کی کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو تم مشرک ہو جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ بڑی شدت کی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ موجود تھی، تو ترکی کی گورنمنٹ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور اسے شکست ہوئی، اور کئی علاقے جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ قبضے سے چھڑا لیے گئے۔ لیکن انگریز وہ اس نوجوان اور اس نوجوان کے ساتھ جو ٹولہ تھا ان کی سوچ کو جانتے تھے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہیں۔ انگریزوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو وہ تباہ کرنے کے لیے خلافت کا نظام ختم ہو جانا چاہیے۔ جنگ عظیم میں جب ترکی کو شکست ہوئی، اور اصل تو شکست جو ہے جرمنی اور جاپان کو ہوئی، اور ترکی چونکہ ان کے ساتھ تھا، تو انگریزوں نے یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ ترکی میں باقی رہی، اور مکہ مدینے میں حجاز میں ان کی سلطنت باقی رہی۔ یہاں پر انگریزوں کے لیے مسئلہ یہ آیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ کی باقیات مکہ مدینے میں باقی رہیں تو کچھ ہی سالوں کے بعد مسلمانوں میں پھر انقلاب آئے گا، اور مسلمان کیا کریں گے، وہ دوبارہ ان کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انگریزی فوجیں وہ حجاز مقدس میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں، ورنہ مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ بھڑک جاتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو، اس کے قبیلے کو، وہ شخص تو مر چکا تھا، اس شخص کے قبیلے کو اور ایک دوسرے قبیلے کو کہ جو ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، دونوں کو خرید لیا۔ اور سودا کتنے پاؤنڈ میں ہوا؟ صرف 7,000 پاؤنڈ میں انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سودا کیا۔ سلطنت عثمانیہ کو یہاں سے انہوں نے باہر کر دیا، اور سعودی عرب کی اسٹیٹ بنائی گئی۔ آج سعودی عرب میں جو نجدی ہیں، یہ وہی اسی نوجوان جو ہیمفر نے جس کا ذہن بنایا تھا، یہ اسی کو ماننے والے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی، کہ جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری لاٹھی محمد سے زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر لکھتا ہے یہ بدبخت کہ میری لاٹھی تو سانپ بھی مار سکتی ہے اور محمد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بتائیے ایسا شخص اسلام کا خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریرات پڑھیں تو ان تحریرات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نظر میں جو ان کے نجدی عقیدوں کو ماننے والے ہیں وہی صرف مسلمان ہیں، اور باقی سب مشرک اور بدعتی ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ انگریزوں نے، یہودیوں، عیسائیوں نے جو سازش تیار کی، یہ سازش بڑی خطرناک تھی۔ انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اولیاء کی توہین کی ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور توہین توحید کا نام لے کر کی ہے،
جب بھی بات کریں تو کہتے ہیں ہم تو توحید کا پرچار چاہتے ہیں. تو اس لیے انگریز جو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ جائے، محبت میں کمی آ جائے، اولیاء کے مزارات پر جانا مسلمان چھوڑ دیں، تو وہ ایجنڈا جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بڑی آسانی سے پورا کر دیا. اسی طرح بر صغیر میں انگریزوں کو ایک شخص مل گیا. یہ بڑا ذہین تھا، چالاک تھا، عیار تھا. عربی، فارسی، انگریزی زبان پر اس نے عبور حاصل کیا. یہ بھی شہرت کا بھوکا، نام کا پیاسا اور لالچی فطرت تھا. اس کی پیدائش 1840 عیسوی میں ہوئی. 1864 عیسوی میں یہ انگریزی محکمے کا ملازم تھا اور 1868 کے بعد اس نے عیسائیوں، آریوں، یہودیوں کے خلاف مطالعہ کرنا شروع کیا. پھر یہ مناظرے کے چیلنج کرنے لگا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، آریوں کو. اپنے آپ کو ولی، محدث، صاحب کرامت، امام الزماں، مسیح زماں کہنے لگا. مصلح امت، مہدی دوراں، مسیح کہنے لگا. 1885 میں ایک اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے مجدد ہوں. پھر 1890 میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا. مسلمانوں کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس نے ایک کتاب لکھی وفات مسیح پر جس کا نام رکھا فتح اسلام. اب دیکھ رہے ہیں کس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے جو اسے ایجنڈا انگریزوں نے دیا تھا. 1891 میں اس نے کہا کہ جس مہدی کا رسول اللہ نے وعدہ کیا وہ مہدی میں ہوں، اور جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسیح آئیں گے وہ میں ہوں. اس نے کہا میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں. پھر 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. یہاں پر ایک اچھی اور اہم بات ہے، اچھی بات ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے ہے. قادیانی کیا کرتے ہیں؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں دیکھیں اس نے رسول اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہیں. اس نے تو کہا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے. حضور کے بعد کوئی جو نبی کسی قسم کا نبی آ ہی نہیں سکتا. بات دراصل یہ ہے کہ اس نے 80 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جتنی کتابیں لکھی ہیں سب میں اس نے یہی دعویٰ کیا، کیونکہ اس پر لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اس کا چلن ایسا ہے کہ آگے چل کے یہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا. تو اس نے لوگوں کو وقتی طور پہ خاموش کرانے کے لیے اور سازگار ماحول کی تلاش میں اس نے ایسی کتابیں لکھی جس میں رسول اللہ کی شان بیان کی، اور یہ لکھا کہ حضور آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہی ہے. اس لیے قادیانی جب کوئی کتاب دکھاتا ہے تو وہ 1901 سے پہلے کی کتاب دکھاتا ہے، اور 1901 سے لے کر 1906 یا 1908 تقریباً دعوی نبوت کے بعد یہ 5 سال یا 7 سال زندہ رہا ہے. ان 7 سالوں کے اندر اس نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اس نے یہی لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی سمجھنا یہ جہلا کا طریقہ ہے. خاتم النبیین کا مطلب ہے افضل نبی، بالذات نبی، اصل نبی. حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور ہی خاتم النبیین ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ مرزا غلام قادیانی نے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ بات کہے تو کافر، مرتد، واجب القتل، امت اس پر متفق. لیکن دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں اگر یہ بات لکھ دے تو اسے کافر نہ مانا جائے اور من گھڑ تعویلیں کی جائیں. دیکھیں میں آپ کو تحذیر الناس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. اب بتائیے کہ مرزا قادیانی کے دعوے میں اور قاسم نانوتوی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تحذیر الناس صفحہ نمبر 2. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کا زمانہ پہلے نبیوں کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا
کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی کوئی پہلے آ جائے بعد میں آ جائے، اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ یعنی خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے۔ کس نے کہا؟ قاسم نانوتوی نے۔ صفحہ نمبر 16 پر اس نے لکھا، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ ہم نے کہا بھئی یہ کیسے کہ حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہو تو حضور خاتم النبیین کیسے ہو گئے؟ تو کہا جی خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہے ہی نہیں، خاتم النبیین کا ترجمہ ہے افضل نبی۔ صفحہ نمبر 33 پر لکھا، بلکہ اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے زمانے میں کسی اور زمین میں، فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، پھر بھی حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ بھئی آپ بتائیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو حضور خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ تو وہ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس پر امت متفق ہے۔ اب چاہے یہ قاسم نانوتوی کہے چاہے مرزا غلام قادیانی کہے، دونوں کے کفر میں کوئی فرق نہیں۔ بات چل رہی تھی اس کی تحذیر الناس کی عبارت کی۔ اب تحذیر الناس میں انہوں نے جب یہ لکھا قاسم نانوتوی نے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے، تو خود صفحہ نمبر 34 پر لکھ دیا کہ 1400 سال میں یہ جو بات میں نے کہی ہے کسی صحابی، کسی ولی، کسی امام نے نہیں کہی، یہ بات اللہ نے میرے ہی دل میں داخل کی۔ اب آپ بتائیے 1400 سال تک مسلمان تمام علماء، محدث، مفسر یہی سمجھتے رہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ آخری نبی، اور یہ کہتا ہے کہ 1400 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، 1300 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلے اولیاء کرام کی توہین کی، اور ایک انسان کی فطرت کہ جب وہ توہین پر آتا ہے تو آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے سنا جو ولی کی توہین کرے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے انبیاء کی توہین کی۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 750 اور صفحہ نمبر 753 اس میں لکھا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کسی نبی کو اللہ نے معجزہ نہیں دیا۔ قادیانی نے ہر معجزے کا انکار کیا اور اسے مسمریزم، ایک جادو کے کرتب سے اس نے تشبیہ دی۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 629 پر لکھا، اس کی عبارت آپ سنیے، اور اصل کتاب میں بھی عبارت اسی طرح ہے۔ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی، وہ سارے نبی جھوٹے نکلے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی کوئی پیشین گوئی غلط ہو سکتی؟ یہ اصل میں بات کیوں لکھی اس نے؟ رسول اللہ کی پیشین گوئیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے کہ بھئی نبی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بادشاہ کو شکست آئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھا، حقیقی اور کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ تھا۔ بتائیے جس کے دل میں نبی کی ذرا بھی محبت ہو وہ عیسیٰ تھا، موسیٰ تھا، اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے؟ معیار صفحہ نمبر 13 پر لکھا، اے عیسائی مشینریو، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک وہ ہے جو مسیح سے بڑھ کر ہے۔ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کہا۔ دافع البلا صفحہ نمبر 20 پر لکھا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دافع البلا صفحہ نمبر 15 پر لکھا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ وعدوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے فتنے سے پہلے ہی دنیا تباہ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو میں نے دل پر پتھر رکھ کر چند عبارتیں سنائی ہیں،
اور اس کی آگے جو ایسی گندی گندی عبارتیں ہیں کہ سنانا دور کی بات، ہم پڑھ نہیں سکتے. نبیوں پر زنا کی تہمتیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں زانیہ تھیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے علاوہ جو گندی گندی باتیں مرزا غلام قادیانی نے لکھی ہیں اور آج تک ان کتابوں میں موجود ہیں، بتائیے اس کے انگریزوں کے ایجنٹ ہونے میں کیا شک ہے؟ آج امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، سری لنکا، لندن، سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں بڑے بڑے قادیانیوں کے مراکز ہیں. یہ مسجد بناتے ہیں، مسجد میں لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی ہمارا استعمال کرتے ہیں، نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، حلیہ بھی ہمارا اپناتے ہیں. وہ یورپ کے اندر عیسائیوں سے مناظرے کرتے ہیں اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور قادیانیوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وہ داخل ہو رہے ہیں. اب بتائیے کہ اگر یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تو اسرائیل کے اندر بھی ان کا کام ہو رہا ہے، یورپ کے اندر وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں کو کام کرنا مشکل ہے، ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان دینے والے ہیں. اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ان کے کئی نام ہیں، یہ نام یاد رکھ لیجئے، یہ کئی ناموں سے کام کر رہے ہیں، سب ایک ہی ہیں. قادیانی، احمدی گروپ. احمدی گروپ اگر کوئی کہے تو وہ بھی قادیانی ہے. لاہوری گروپ وہ بھی قادیانی ہے. طاہری گروپ، تو یہ طاہری گروپ یہ بھی قادیانی ہے. فرقہ احمدیہ، احمدی، یہ سارے الفاظ یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر سنیے، قادیانی، احمدی گروپ، لاہوری گروپ، طاہری گروپ، فرقہ احمدیہ، احمدی، یہ سب قادیانیوں کے مختلف نام ہیں. انگریزوں نے اپنے دور میں ایک اور شخصیت کو ابھارا جس کا نام تھا سر سید احمد خان. سید یہ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں لیکن وہ سید نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا نسب غلط بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس پر جنت حرام ہے. تو انہوں نے سید اپنے نام کے آگے لگایا، حالانکہ ان کا سید گھرانے سے کوئی تعلق نہیں. جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ سید کا ترجمہ ہے مسٹر، تو انگریزی میں مسٹر کہتے ہیں اور اردو میں سے سید کہتے ہیں. ان کے عقائد کیا تھے؟ ان کے عقائد یہ تھے کہ شیطان کوئی چیز نہیں، جنات کوئی مخلوق نہیں، فرشتے کوئی مخلوق نہیں. شریر انسانوں کو جنات کہتے ہیں اور شریف سیدھے سادے جو انسانوں انہیں فرشتہ کہتے ہیں. جنت کا انہوں نے انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، سارے معجزات کا انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، کہتے ہیں جنت میں نہیں رہے تھے، قرآن میں جو جنت کا ذکر ہے وہ دنیا کا کوئی باغ تھا اس میں رہے تھے. فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کا انکار کیا. امام مہدی ظاہر ہوں گے، اس کا انکار کیا. دجال کو وہ نہیں مانتے. فرشتے سور پھونکیں گے، وہ اس بات کو نہیں مانتے. قیامت ہوگی، اسے نہیں مانتے. پل صراط ہوگا، اسے نہیں مانتے. حضور کی شفاعت، اللہ کے دیدار کا وہ انکار کرتے ہیں. سر سید رسول اللہ کی معراج، جسمانی روحانی ہر طرح کی معراج کا انکار کرتے ہیں. انگریزوں کے دور میں ایک شخص تھا پرویز احمد. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ. پھر دیکھو قرآن ہمیں کافی ہے اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہمیں رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ حدیث کا انکار کر دیا. انگریزوں کے دور میں ایک اور شخص تھا اسماعیل دہلوی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ انگریز اتنے مسلمانوں کے دشمن تھے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو سکھوں کے خلاف وہ جنگ کے لیے اس لیے گئے تھے کہ سکھ جو ہے انگریزوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، اور حقیقت میں انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد نہیں کیا بلکہ سرحد کے پٹھانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انگریز جو ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انگریزوں نے مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، انگریزوں کی حفاظت ہم پر فرض ہے، جو انگریزوں سے لڑے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. ان کے عقائد کیا ہیں؟ تقویت الایمان اور صراط مستقیم کتابیں ملتی ہیں بازار میں.
اس میں جو عقائد لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کو انہوں نے چوہرے چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو کچھ طاقت نہیں دی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے جھوٹے الزامات لگائے، اور صراط مستقیم کی کتاب میں تو اتنی خطرناک عبارت ہے، توبہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ انہوں نے یہ لکھا کہ اگر نماز میں گندا خیال آ جائے، زنا کا خیال آ جائے یا گدھے کا خیال آ جائے تو یہ اچھا ہے، اور حضور کا خیال آنا اس سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کہیے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے جو شخص مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزام لگائے گا اس سے فتنہ ہوگا کہ نہیں؟ انتشار پھیلے گا کہ نہیں؟ تو یہ مسلمانوں میں انتشار، نفرت اور فتنے کے لیے جو پیدا ہوئے تھے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اب ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، جس فتنے کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ ہر چیز کو عقل پر تولو، سائنس پر پرکھو۔ اگر سائنس کے مطابق حدیث ہو، میں کسی کے یہاں گیا تو وہ صاحب بیچارے ذرا دین سے بہت زیادہ دور ہیں، تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیے کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ پہلے سوال کیا انہوں نے۔ اب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار اور باقی سب کو جاہل سمجھتے ہیں، تو جواب سننے سے پہلے ہی کہنے لگے بھئی حدیث کا جو معیار ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے کہا جی بتائیے کیا معیار ہے؟ تو کہنے لگے معیار یہ ہے کہ حدیث کوئی بھی سنو سائنس پہ پرکھو، اگر سائنس سے اس کا فائدہ ثابت ہو تو وہ حدیث صحیح ہوگی، ورنہ حدیث غلط ہوگی۔ دیکھو مسواک کرنا ثابت ہے، تو مسواک جو ہے اس سے بڑے فائدے ہیں، تو پتہ چلا کہ مسواک والی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ اب بتائیے یہ جو معیار لوگوں نے بنایا کہ عقل پر قرآن و حدیث کو دیکھو، سائنس پر دیکھو، سائنس ہاں کہے عقل ہاں کہے تو قبول کر لو، یا ریجیکٹ کر دو، یا اس میں من گھڑت تعویلات کرو۔ جیسے مثال کے طور پر سر سید جو گمراہ ہوئے اس کی وجہ بھی یہی تھی، انہوں نے کہا کہ انگریز اور عیسائی اور سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر فرشتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اگر جنات ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، تو میں نے قرآن کو اعتراض سے بچانے کے لیے کیا کہ جہاں جہاں جن کا ذکر ہے تو وہاں میں نے ترجمہ کیا شریر انسان، اور جہاں جہاں فرشتے کا ذکر ہے وہاں میں نے ترجمہ کر دیا شریف انسان، تاکہ اسلام پر اعتراض نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم سمجھا نہیں سکتے تو کیا ہم قرآن و حدیث کی بات کا انکار کر دیں؟ تو یہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس فتنے کو پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ کہا، یہودیوں عیسائیوں نے یہ سوچ بنا دی ہماری کہ اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے، ہر چیز پر اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اجتہاد کون کر سکتا ہے، کس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، اہلیت کس میں ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں؟ اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ اور اجتہاد کے آج کل معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، حضرت بتائیے اس مسئلے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ حضرت کوئی نئی تحقیق آئی ہے اس کے اوپر؟ مطلب کیا؟ یعنی حضرت کوئی حلال کر دیں اس کو؟ مطلب نئی تحقیق کا مطلب یہ ہے، اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام چیز ہے اس کو آپ حلال کر دیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ حرام کو نہیں چھوڑیں گے، حرام کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ شراب کا نام بدل دیں گے، وہ سود کا نام بدل دیں گے۔ سود کا نام آپ نے پروفٹ رکھ دیا، آپ نے سود خانے کا نام بینک رکھ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ موسیقی کو جائز کہیں گے۔ آج بھی ایسے نام نہاد اسکالر پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں دیکھیں عموم بلوا ہے، تعامل ہے، جہاں جائیں میوزک ہی میوزک ہے، جہاں جائیں عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو ذرا عموم بلوا اور تعامل میں
اور حرج کی وجہ سے کچھ رعایت دینی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا یہ لوگ قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ کہ جو حرام سے نہیں بچیں گے، اپنے نفس کی خاطر حرام کو ناجائز ہیلوں کے ذریعے حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں، ناجائز کو جائز اور ناپاک کو پاک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ ذہن دیا، اور انہی لوگوں میں ایک نام امین اصلاحی کا ہے، اور امین اصلاحی سے 10 سال تک قرآن کا ترجمہ سیکھنے والا جاوید غامدی ہے۔ امین اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اپنی کتاب تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنا ہو تو پتہ ہے کیسے سیکھیں؟ آپ قرآن کھولیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کوئی تفسیر نہیں دیکھیں، کوئی حدیث نہیں دیکھیں، کوئی صحابی کا قول نہ دیکھیں، کسی ولی کا قول نہ دیکھیں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھیں، اپنی عقل سے سوچیں، جو آپ کا دل کہے وہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اب اگر حدیث آ جائے، آپ جو سمجھے ہیں حدیث اس کے خلاف آپ کو مل جائے، تو پھر آپ یہ کریں کہ حدیث کو یا ریجیکٹ کر دیں یا اس میں تعویل کر لیں، کیونکہ قرآن آپ کی عقل کے مطابق ہے۔ اب بتائیے کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ بٹن دبائیں 2+2 اور جواب 22 آ رہا ہو، تو آپ یہی کہیں گے نا کیلکولیٹر کا جب نظام ہی خراب ہے تو جواب تو صحیح نہیں آئے گا۔ تو جب قرآن سمجھنے کا طریقہ ہی غلط بتا دیا تو آدمی گمراہی ہوگا۔ اب جاوید غامدی پر اس کے اثرات کیا پڑے؟ جاوید غامدی سے کسی نے پوچھا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک ساتھ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنا کیسا؟ کہا بالکل جائز۔ کہا کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے؟ تو کہا بے حیائی تو ہو رہی ہے، کالج میں یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، وہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے۔ تو کہا ڈانس کرنے میں بھی حرج نہیں اور دوستی کرنے میں بھی حرج نہیں، بس بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ بے حیائی کی ڈیفینیشن انہوں نے بدل دی، جو رسول اللہ نے بے حیائی کی ڈیفینیشن بتائی وہ نہیں، اپنی من گھڑت ڈیفینیشن۔ جاوید غامدی کے نزدیک سنتیں صرف 27 ہیں، اور 27 میں سے 25 تو وہ سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، باقی رسول اللہ کے صرف 2 ہی سنتیں ہیں، باقی حضور کی کوئی سنت کو مانتے نہیں، کسی حدیث کو نہیں مانتے، بس 27 سنتیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ کی حیثیت بس اتنی ہے کہ قرآن پڑھ کر ہمیں پہنچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو حدیث کے ذریعے نہیں سمجھتا، بلکہ میں حدیث کو قرآن کے ذریعے سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں قرآن میں جو چیز دیکھوں اور حدیث میں وہ چیز نہیں تو میں حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، اور دوسری طرف 27 سنتوں کو مانتے ہوں، باقی ساری سنتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حدیث کی حیثیت ہی نہیں مانتے، تو منکر حدیث کس بلا کا نام ہے؟ ان کی جو خرافات ہیں ان میں سے ایک خرافات یہ ہے کہ اصحاب فیل پر جو ابابیل نے کنکریاں ماری تھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ابابیل کوئی نہیں آئے تھے، کنکریاں کسی نے نہیں ماری، بلکہ قریش کے لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، اس سے یہ ہاتھی والے ہلاک ہو گئے۔ زنا کی جو حد ہے سنسار کرنا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں 4 چیزیں حرام ہیں صرف، سور یعنی خنزیر کا گوشت، مردار خون، اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اور 4 چیزیں بھی صرف کھانے میں حرام ہیں، استعمال کرنے میں، بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ یاجوج ماجوج اور دجال کے نظریے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد یہ مغرب کی قومیں ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو کہتے ہیں طلوع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیسے طلوع ہو گیا؟ تو کہا دیکھو اب حکومت کون کر رہے ہیں؟ مغرب کر رہے ہیں، تو مغرب سے طلوع سے مراد ہے مغرب کی حکومت آ جائے گی۔ داڑھی کو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہندو لڑکے سے مسلمان لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، ہم جنس پرستی جائز ہے، جہاد کا اب کوئی حکم باقی نہ رہا، امام مہدی کو وہ نہیں مانتے، مسجد اقصی مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی ہے، مسجد اقصی پر مسلمانوں کو کوئی حق نہیں، بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا،
اور اپنی طرف سے دین کی غلط تعویلات کرنا، یہی طریقہ ہے جاوید غامدی کا، یہی طریقہ ذاکر نائک کا ہے کہ جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کہ وہ عورتیں جو اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں، ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ بھی ننگے ہیں، بازو بھی ننگے ہیں، سر بھی ننگا ہے، چہرہ بھی ننگا ہے، تالیاں بج رہی ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، قرآن کا درس ہو رہا۔ بتائیے ایسے ماحول کے اندر قرآن کا درس دینا، یہ قرآن کے درس، یہ انگریزوں اور یہود و نصارہ کا جو مشن تھا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کی محبت سے دور کرنا، یہ تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جو عقلیت کا مسئلہ ہے، ہر چیز کو عقل پر سوچنا، سائنس پر پرکھنا، اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو گئے، اور آج یہ حال ہے کہ پردہ ہماری بہنیں نہیں کرتی ہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں ہم پردہ نہیں کرتے لیکن ہمارا دل تو صاف ہے۔ پردہ تو وہ کرے جس کا دل خراب ہو۔ بتائیے ازواج مطہرات کا دل پاک تھا کہ نہیں تھا؟ داڑھی تو وہ رکھے جو ظاہر کی نمائش کرنا چاہتا ہو، داڑھی تو اصل دل میں ہوتی ہے۔ تو بتائیے رسول اللہ اور صحابہ کرام اور اولیاء نے جو داڑیاں شریف رکھی ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ایسی بہت ساری درد بھری باتیں ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کامیاب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف مائل کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس میں ایک ہاتھ تو میڈیا کا ہے، ایک ہاتھ تعلیمی اداروں کا ہے، لیکن سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے۔ اس کے مجرم ہم ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہم شفاعت کے سوالی بن کر جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہم سے یہ سوال کر دیا کہ اے میرے امتی، جب میری امت پر، جب مسلمانوں پر ایسا نازک وقت آیا کہ دین کے لٹیرے دین کے نام پر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے تھے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ پوری پوری رات بیٹھ کر فلمیں دیکھتے تھے، صبح جانوروں کی طرح سوتے رہتے تھے، فجر کی نماز کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی، تم سارا دن دنیا دنیا کرتے تھے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہ ملی کہ اپنا ایک بچہ دین کے لیے دے دو۔ تم دعوے تو بڑے کرتے تھے کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کیا تم نے اپنی جان کا کبھی نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی؟ ارے تم جان کیا دیتے، تم نے تو اپنا وقت بھی نہیں دیا۔ تم سے مانگا گیا کہ دین کی خاطر تمہیں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا دین کے لیے دے دو، اسے عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، اور وقت کا مجاہد بناؤ، اسے قرآن و حدیث کا عالم بناؤ، تاکہ وہ دنیا کے اندر کھڑا ہو کر ان ظالموں کو جواب دے سکے اور لوگوں کے ایمان کا تحفظ کر سکے۔ تم نے کہا نہیں، ملا نہیں بنانا، میں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، بزنس مین بناؤں گا، ہاں علماء مل جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، حضرت ذرا دم کر دیجئے گا، بچہ بیمار ہے تو پانی پہ دم کروا لینا۔ لیکن اپنے بچے کو دین کی خاطر دینے کا جذبہ اگر ہم میں پیدا نہ ہوا تو بتائیے ان سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ ایسے مجاہدین موجود ہیں کہ جب انہوں نے سنا امیر حمزہ اسلامک کالج میں 7 سالہ ایک کورس ہے جس میں انشاءاللہ مکمل عالم دین بنایا جائے گا، تو کئی لوگ آ گئے اور ایسی تڑپ کے ساتھ آئے کہ ان کی تڑپ یہ تھی کہ ہمارا بچہ ابھی 7ویں جماعت میں ہے، آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ میٹرک کے بعد لیں گے، ابھی سے میرے بچے کا نام لکھ لیں اور دعا کریں کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے۔ 100,000 مبارکباد ہیں ایسے والدین کو۔ آئیے ہم بھی اپنا جذبہ بیدار کریں اور یہ عزم کریں کہ ارے آپ تو ایک بچے کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ہر بچہ انشاءاللہ عالم دین بنے گا۔ اور اس کے لیے امیر حمزہ اسلامک کالج کا ماحول ہمارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ یہ بچہ انشاءاللہ اس 7 سال میں جب عالم دین بنے گا تو قرآن و حدیث پر عبور بھی ہوگا اور دنیاوی